بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ ربیع الاول میں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے بارے میں ترمذی شریف کی روایت ہے، پوچھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نبوت کب ملی تھی؟ اس کا عام جواب یہ تھا کہ 40 سال پورے ہونے کے بعد 41ویں سال میں داخل ہوتے وقت غار حرا میں رمضان مبارک میں نبوت ملی۔ ایک قول رمضان مبارک کا آتا ہے، ایک ربیع الاول کا آتا ہے۔ اس کا جواب تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ابھی آدم علیہ السلام کی کہانی شروع نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا۔ یقیناً ابتدا ضرور ہے، کیونکہ ابتدا سے پاک ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور مخلوق خدا، خواہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو یا دنیا کی کوئی چیز ہو، اس کی ابتدا ضرور ہے اور انتہا بھی ہے، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نقطہ ابتدا اتنا دور ہے، اتنا بلند ہے کہ وہاں تک ملائکہ کی نظر بھی نہیں جا سکتی، یعنی میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا وجود ہی نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پیدائش زمین و آسمان سے 2000 سال پہلے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین، حکمت برے قرآن کی قسم، آپ یقیناً پیغمبروں میں سے ہیں۔ ابھی تو نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ ملائکہ ہیں، تو انسان کہاں سے آ گیا؟ اس قدر پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود بخشا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خاندان۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ رکھا گیا، جو بندگی سے ہے۔ والدہ ماجدہ کا نام آمنہ رکھا، جو امن سے ہے۔ خاندان کا نام ہاشم رکھا، جو کھانا کھلانے کا مطلب دیتا ہے۔ جس نے دودھ پلایا اس کا نام حلیمہ ہے، وہ بردباری کی علامت ہے۔ ان کا جو خاندان ہے وہ بنو سعد ہے، وہ سعادت کی علامت ہے۔ جن داعیہ کے ہاتھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، ان داعیہ کا نام شفا ہے، وہ شفا کی علامت ہے۔ تو اللہ نے ہمیں کیسے خوبصورت نام چن کر ایک طریقۂ زندگی دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ تعالیٰ نے اس طرح محفوظ فرمائی، صرف ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طرح محفوظ ہوئی، آپ اس پر قیاس فرما لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، صفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہر چیز کس طرح محفوظ ہے۔ سلسلہ نبوی آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، یقیناً یہ آپ کی دلچسپی کا ضرور مرکز رہا ہے۔ اس بات کو آگے اپنی اولاد میں بھی پہنچائیے تاکہ ہمارے گھر میں دین پروان چڑھے۔ حاضر ہے آپ کی خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، عبد مناف، قصہ، کلاب، بعد مرو، مرہ بن کعب، کعب بن لوئی، لوئی بن غالب، غالب بن فہر، فہر بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مضر، بن نزار، بن معاد، بن عدنان، عدنان بن عدد، عدد بن حمیسہ، حمیسہ بن سلامہ، اوس، بوز، قموال بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حزہ، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابخ، بن جاحم، بن ناحش، بن ناحی، بن عیفی، بن عبقر، بن عبید، بن الدعاء، الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن یسربی، بن یحزن، بن یلحن، بن ارعوہ، بن عیزغہ، بن زیشان، بن عیسر، بن اقناد، بن ایہام، بن مقصر، بن ناحس، بن زارح، بن سمی، بن مزی، بن عوز، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن آزر، بن ناحور، بن سروج، بن رعو، بن فائج، بن عابر، بن ارفکشدار، بن سام، بن نوح، بن مالک، بن متوشائخ، بن ادریس، بن یار، بن ملحل، بن قینان، بن آنوش، بن شیس، بن آدم علیہ السلام۔ سبحان اللہ، یہ 10,000 سال کے سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے یوں محفوظ کیا ہوا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نشانی یہ بھی کہ جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور منتقل ہوتا تھا، اس کے ماتھے پہ ایک روشنی آ جاتی تھی، مسلسل وہ روشنی چلتی، پھر عبداللہ پہ آ کر تھمی۔